السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز و اقارب، اللہ پاک نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ پاک نے ہم پر احسانات کیے ہیں اور ہمارے ذمہ کچھ کام لگائے ہیں۔ ان میں سے ایک کام کہ اللہ پاک نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے کے لیے پیدا کیا۔ تو بھائی، ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی کئی نسلیں ان کے جنازے ادا کیے ہیں، ان کو قبر میں تدفین کیا ہے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے دادا جان، اپنے بابا جان، اپنے پوتے بیٹے بیٹیاں، اپنے بھائی بہن جاتے دیکھے ہیں۔ تو اس چیز پہ ہمارا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے کہ سب نے چلے جانا ہے، کسی نے یہاں پہ نہیں رہنا۔ لیکن ہمارے اعمال یہ بتاتے ہیں کہ ہم جو انسان ہیں، جو اشرف المخلوقات ہیں، یہ اپنی موت کو بھول کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ انسان کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ ہر مخلوق اپنی موت کو یاد کیے ہوئے ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ آپ اپنی مسند پہ جلوہ گر تھے اور کچھ اصحاب آئے اور انہوں نے فرمایا کہ حضور، ایک اونٹ وہ پاگل ہو گیا ہے، وہ مدینہ شریف کی گلیوں میں پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہے اور وہ کسی کے قابو پہ نہیں آ رہا۔ تو حضرت عمر فاروق بازار مدینہ شریف میں گئے اور اس اونٹ کو پکڑا۔ اب کچھ لوگ سوال کریں گے کہ جب اصحاب کے بار سے وہ اونٹ نہیں پکڑا جا رہا تھا تو حضرت عمر فاروق نے اس کو کیسے پکڑ لیا؟ تو بھائی، اونٹ کیا چیز ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، تیرے روب و دبدبا سے شیطان بھی اپنی گلی جو ہے وہ اپنا رخ موڑ لیتا ہے، وہ دوسری گلی میں چلا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر کا وہ روب و دبدبا تھا جس کی وجہ سے وہ اونٹ خود ہی آپ کے پاس تشریف لے آیا، اور حضرت عمر فاروق نے اس اونٹ کے کان میں ایک بات کہی اور وہ اونٹ اسی جگہ بیٹھ گیا۔ دوسرے اور تیسرے دن اصحاب کے بعد پھر تشریف لائے اور انہوں نے حضرت عمر فاروق کو بتایا کہ آپ نے پرسوں ایک اونٹ پکڑا جو پاگل ہو گیا تھا اور آپ نے اس کے کان کے اندر کوئی بات کہی تھی، تو آج وہ اونٹ مر گیا ہے۔ تو حضور، ہم تشریف لائے ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اس اونٹ کے کان میں کیا بات کہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اونٹ کو صرف یہ بات کہی تھی کہ اتنی اکڑ اور اتنی طاقت کیوں گھوم رہے ہو گلیوں میں؟ کیا تمہیں اپنا مرنا یاد نہیں ہے؟ اور یہ بات سن کے اونٹ اپنی موت کو، وہ اونٹ صرف یہ بات اپنے کان کے اندر سن کے وہیں پہ اپنی موت کو یاد کیے ہوئے بیٹھ کے اور وہیں پہ مر گیا۔ اس کے اوپر موت کا اتنا خوف طاری ہوا، اور انسان جو ہے اس کو ہر لمحے یہ بات یاد دلوائی گئی ہے کہ بھائی، تم نے مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے۔ اور انسان ذی شعور ہے، وہ عقل رکھتا ہے، اور اس کے سامنے اس کی کئی نسلیں چلی گئی ہیں، لیکن انسان پھر بھی بھولا ہوا ہے۔ بھائی، اللہ کے فضل کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوں گے۔ آخرت کا جو معاملہ ہے، قبر کا جو معاملہ ہے، پلسرات کا جو معاملہ، حشر کا، میزان عدل کا جو معاملہ ہے، وہ اللہ پاک کے فضل سے ہوگا۔ اور موت کا جو وقت ہے، جو سکرات الموت کا وقت ہے، وہ بہت مشکل اور کڑا وقت ہے، اور اس چیز سے کوئی بھی جان چھڑا نہیں سکتا۔ وہ پنجابی کے شاعر نے لکھا تھا کہ اچے ٹبے شیرا ملے تے تھل ملے مرگائیاں، فضل کریں اچے ٹبے شیرا ملے تے تھل ملے مرگائیاں، چارہ نکرے موت سنے فضل کریں رب سائیاں۔ یہ اللہ پاک کی کرم سے ہی معاملات ہوں گے۔ وہ حضرت بابا غلام فرید نے اپنے شعر کے اندر لکھا تھا کہ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ غلام فرید اتھاں سب مسافر نی، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ بھائی، ہم نے بھی چلے جانا ہے، ہماری موت بھی آ جانی ہے، ان سانسوں نے رک جانا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو احکام خداوندی، احکام مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ کے مطابق گزاریں، اور ہمیں چاہیے کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو بھی پورا کریں۔ انسانوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، آسانیاں تقسیم کریں۔ دعا ہے اللہ پاک مرکز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑی ہر نسبت کی عزت، عظمت، محبت، مودت نصیب فرمائے،
اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی، آسانیاں بانٹنے کی، آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک ان آسانیوں کا صدقہ اس جہان میں بھی اس جہان میں بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔